أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله لما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم
وسلم صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أعلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد من بالسخا والوفا تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لخدمة وطوى عليها علما وبسط لهم بفائض المنة ما جرت به في أبداره القسمة الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف في أوالم الشهادة والغيوم الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من خبرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود الله عليه وتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جل الحق في عالم قدسه الواسع تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع والحمد الذي لا تنخسر أفرده بتعداد ولا يمل تقرره بكثرة تمداد الله عليه من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان الله عليه ليتصرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلبي وسروره قد توالى بحبيبنا مرنا من حوالى جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا وترك في الحزن على مقام وتنهى في مجده وتعالى مسألة بشر كاملا يزيل الظلام الله عليه وفوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من خبرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويقهر في تعقل ما بين الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود
والملك يا نور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن وجد هذه البشارة وتلقوها بقلب سليم فقد هدي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قمر سيدنا النبي قمر والجميل سيدنا النبي والجميل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهد قربه ولهذا الحبيب ألنت السماوات والأرض ومن فيه بترحيب وأمطار جود إله على وجود تسير وألسنة الملائكة تبشير العالمين التوحيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت كنا هذا المستور ليبلج نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. فأنباج الحق الأمة على ما أعطى الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضرا عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المسكون ومشرفة لها في هذا السباق المحمود. وهدرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور النين من كتب الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور الحمود وبرز حامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأقساهم بالمؤمنين علما ورفقا. فالرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق استوى اللفظ المرتوي على المعنى الجزل. إذا جاءه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو أبو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معشورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتيت منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود. أثنت في الوصف الخبيث وشانه والأولى في مسته ومكانه. أوصاف وإذن قد على مثواه وظلنت من سوى بعينانه. وقد انبسط القلم في تفضيل ما أفاته العلم من وقوع مولد النبي الكريم وحكاية ما قرب الله به هذا الأكثر المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وكاسون مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية موجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي يطرق الرحال فتمشاها منه الفيوضات. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفراد في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك وساقي رؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين
العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تبارنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالحساب والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وعم ببركته وشريك وجهته أولادنا ووالدينا وأهل خطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر المذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابشر العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا قد استودعناك علم ما علمتنا فارده إلينا عنا حاجاتنا إليه، ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدار آمين. Ya Ali, man qara'a surat al-mulk. Wahai Ali, barang siapa membaca surah al-mulk, surah Tabarak, wa tala ba'da qira'atiha, dan membaca sesudah membacanya, membaca surah Tabarak. Jadi sesudah dibaca surah Tabarak, diteruskan lagi dengan membaca doa ini. Nah, doanya Allahumma a'simni bil islami qa'iman wa'simni bil islami qa'idan
وراكدا ولا تشمت فيا عدوا ولا حاسدا اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وأسألك الخير الذي بيدك. Sampai situ doanya. Kafahullahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawabi. Maka kata Nabi, orang yang membaca surah Tabarok kemudian diteruskan lagi dengan membaca doa tadi, Allah akan melindungi dari kejahatan yang diinginkan oleh jin dan manusia dan segala macam binatang. Orang ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari gangguan jin, manusia ataupun binatang. Nah, kemudian selain dari itu, kita mengamalkan surah Tabarok itu akan menjauhkan diri kita daripada fitnah kubur atau siksaan di dalam kubur. Ya Ali, wahai Ali, idza aradta hajatan, apabila engkau menghendaki satu hajat. Kita ini ada hajat, ada keperluan. Faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Wada'ullaha fil humumi wal qurub, dan berdoa kepada Allah di waktu sedih dan kesusahan. Wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, dan bacalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu faghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Sampai sini. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu faghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Fa inna Allaha yakshifu ankal humuma, maka sesungguhnya Allah akan membukakan darimu segala kesedihan. Wa yufarriju ankal kuruba, dan Allah akan melapangkan darimu segala kesusahan. Wa yaqdi lakal hawaija, dan Allah akan menunaikan bagimu segala hajatmu. Di antara yang disunnahkan Nabi ketika kita merasa ketika kita mendapatkan kesusahan, kita baca ayat kursi. Bahkan ayat kursi ini bagus kita jadikan dia sebagai benteng perlindungan kita hendak guling. Ya, kita baca ayat kursi itu supaya kita, keluarga kita, orang yang ada di dalam rumah kita itu mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Selain itu tadi untuk menghilangkan kesusahan, kesedihan yang ada di dalam diri kita. Kemudian dibaca dari ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir wa firli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ada biasa kita mendengar habis azan subuh teman, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Lalu yakin apa kita? Karena biasa akan mendengar ini. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu disebutkan apabila kita membacanya itu 40 kali. Jadi itu jumlah yang dibaca biasanya habis azan subuh. Jadi barang siapa yang membaca itu sebanyak 40 kali. Ini ada seorang ulama bermimpi bertemu dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di antara amalan yang diberi oleh Nabi ini membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali, la yamutu qalbuhu yawma tamutul qulub, maka dia tidak akan mati hatinya di hari yang mana seluruh hati itu akan mati. Untuk menghidupkan hati, menghindari supaya hati kita itu jangan mati. Ini terlebih lagi ketika kita itu merasa sudah banyak mengerjakan dosa, disertai dengan penyesalan, ada keinginan kita ini hendak mengubah diri. Ya, istilah orang ini hijrah, meninggalkan kemaksiatan atau segala macam dosa yang sudah terdahulu, yang sudah dilewati. Lalu ia berkeinginan dengan keinginan yang kuat hendak mengubah dirinya kembali ke jalan yang lurus. Nah, supaya dia tetap mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, supaya mendapat kemudahan dari Allah Ta'ala untuk ia merubah diri. Nah, ini bisa diamalkan. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, baca setiap harinya itu 40 kali. Ya, waktunya bebas saja ini kan. Cuman yang biasa kita dengar itu kan waktu subuh, habis azan kan. Atau di waktu lain apa? Dan insya Allah ini hafal aja pian bacanya. Jadi pian kalau pernah kebangun waktu subuh ini. Udah lagi di musola di masjid dibacakan. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Nah, supaya kita diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu di dalam jalan yang lurus. Ya Ali, wahai Ali, idza asabaka hammun, apabila menimpa engkau oleh kesedihan, kebimbangan, galau, macam-macam, pikiran banyak, au amrun, atau satu masalah, satu perkara ada menimpa kita ini, fakul, maka bacalah Subhanaka Rabbi La ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Disebutkan jumlahnya di sini lah. Jadi banyak kita baca, bagus kita baca beberapa kali. Ketika kita ada suatu masalah, Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Jadi kalau hendak melihat tulisannya ya ada di kitabnya lah, di Ketua Syiatul Mustafa. Bisa jadi yang melihat kitabnya itu di HP dengan saja. Ya Ali, wahai Ali, aksir minad du'a alladhi 'allamanihi Jibril alaihi salam. Perbanyaklah membaca doa yang aku diajari oleh malaikat Jibril alaihi salam. Aku dan Nabi ada diajari beberapa doa oleh malaikat Jibril. Nah, bagus itu apabila sering diamalkan. Wa huwa da'imatu fid din wa dunya wal akhirah. Dan itu doa menetapkan pada agama dunia dan akhirat. Isi daripada doa itu kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberi ketetapan, keistiqomahan di dalam agama, urusan dunia dan akhirat. Jadi di antara doa yang mana Nabi kita, beliau itu diajari langsung oleh malaikat Jibril,
Di antaranya nang tanyaman di hari ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi awali dengan Allahumma. Itu kalau dalam riwayat ini hadis tadi. Biasa kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau itu diambil dari ayat Al-Qur'an. Kalau dalam ayat Al-Quran itu tanpa diawali dengan Allahumma, jadi langsung ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Biasa kita menutup doa kan itu. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami pada dunia kebaikan dan di akhirat akan kebaikan. Kita meminta kebaikan kepada Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Ini paling lengkap sudah doanya ini. Dicakup semuanya kebaikan dunia dan akhirat. Jadi terserah aja kita membaca langsung Rabbana atina fid dunya hasanah itu sesuai dengan apa ayat di dalam Al-Quran. Baru doa sekaligus itu ayat Al-Quran. Atau kita awali dengan Allahumma. Jadi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa langsung diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara doanya lagi Allahumma sabbitni bid-din wa dunya wal akhirah. Allahumma sabbitni bid-din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, tetapkanlah aku pada agamaku dunia dan akhirat. Ini tadi kita meminta ketetapan di dalam urusan agama dunia dan akhirat. Allahumma sabbitni, kalau orang banyak sabbitna dijamakkan. Allahumma sabbitna bid-dini wa dunya wal akhirah. Itu yang dianjurkan Nabi untuk diperbanyak doa ya. Kemudian di antara doa yang lain kita disuruh oleh Nabi itu memperbanyak doa meminta afiat, kebaikan. Afiat itu bisa diartikan kesembuhan bagi orang yang garing. Sehat wal afiat ya. Nah, berarti afiat itu bisa diartikan sembuh dari darinya. Kemudian bisa diartikan afiat itu kebaikan yang menyeluruh semuanya. Itu afiat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ampunan dan afiat. Jadi afiat di sini kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang cocok lawan diri kita. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Karena kada semuanya perkara yang baik itu cocok lawan kita. Jadi nanti kita minta itu pas cocok lawan kita afiat berberkah. Kita meminta ilmu itu ilmu yang berberkah. Karena ilmu itu bisa menjadi penolong kita di akhirat. Bahkan ilmu itu pun bisa menjadi hujah yang menuntut diri kita nanti di akhirat, menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka. Alhamdulillah. Maka kita minta itu adalah ilmu yang bermanfaat, berberkah, ilmu yang baik. Harta itu ya kada semuanya cocok lawan kita. Jadi untuk kita mendapatkan kebaikan yang menyeluruh, itu kita disuruh untuk memperbanyak doa meminta afiat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu kan ada diceritakan dahulu itu ada seorang kuli ya. Gawiannya itu ya gawian kasar lah, mengangkat barang, mengangkat gandum. Jadi suatu hari
Ketika yang mengangkat gandum tadi, biasa akan kuyuhan, lalu diangkatnya karungnya. Lalu di dalam hatinya itu ini ada permintaan kepada Allah Ta'ala, ada geretek di dalam hatinya, karena mungkin yang merasa ujub kan gawian tiap hari mengangkat itu. Jadi yang terlintas di dalam hatinya itu, ya Allah, seandainya pian memberi ulun ini cukup 2 roti setiap hari, tanpa ulun begawi ini, itu sudah cukup bagi ulun. Ulun kada meminta yang lain lagi. Pian memberi ulun 2 potong roti, karena dihitung-hitungnya cukuplah untuknya sehari dengan 2 potong roti tadi. Seandainya pian memberi ulun 2 potong roti tanpa ulun begawi lagi, maka itu sudah cukup bagi ulun. Lalu akhirnya si kuli ini kan, di hadapannya itu ada ibaratnya orang yang menggawi kada baik. Ada sekelompok orang, ternyata sekelompok orang ini ditangkap. Pastinya di situ 4 ini ditangkap. Lalu akhirnya si laki-laki ini dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata di dalam penjara itu diberi setiap hari 2 potong roti. Kabur itu permintaan juga ya. Kemudian lagi nya. Jadi setiap hari kita kada tampainya pegawai di dalam penjara diberi 2 potong roti. Ini kan artinya itu disebabkan karena ini kada meminta afiat ini tadi. Jadi kada semuanya perkara baik itu kan cocok oleh lawan kita. Makanya kita disuruh meminta itu afiat tadi. Saya kira cocok lawan kita. Itu tadi nggak ada cocok dari apa namanya? Dijamin udah tinggal makan goreng aja lagi. Tapi pun tempatnya dari penjara nih. Ada pegawai namanya sih. Karena yang utama meminta afiat, meminta afiat. Nah itu sebagian doa tadi yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi yang mudah kita hafal, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, itu dibaca 40 kali. Kemudian kita membaca ayat kursi. Kemudian yang terakhir, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini itu yang nyaman dihafal. Mungkin dia hafal buat amalan yang lebih. Kita baca fikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afdalu arkanis shalah al-qiyamu anis sujud. Apa rukun apa yang paling afdal? Apa yang paling afdal dari rukun salat? Karena semalam rukun sembahyangnya itu ada 13 yang disebutkan di sini. Ada 13. Kalau 13 itu tumanina ada masuk dalam hitungan. Tapi wajib ada tumanina. Cuma kada dihitung. Lalu jumlahnya di 13 rukun sembahyang. Nah dari sekian banyak rukun sembahyang itu, nang mana yang paling afdal? Apakah berdiri atau sujudnya? Dua ini aja. Ini termasuk rukun yang paling afdal kan? Apakah berdiri atau sujud? Al-mu'tamad an-qiyamah afdalul arkan. Pendapat yang muktamad banyak diperpegangi oleh ulama. Rukun yang paling afdal yaitu berdiri. Berdiri itu paling afdal rukun. Alasannya li'annahu mawdi'u qira'atil Qur'an alladzi huwa afdalul adhkar.
Karena berdiri itu tempat kita membaca Al-Quran, yang mana bacaan Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdal. Bacaan Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdal, yaitu ayat Al-Quran. Sedangkan di dalam sembahyang kita baca Al-Quran itu tempatnya waktu berdiri. Nah, maka sebagian ulama berpendapat, bahkan ini pendapat yang utama, berdiri itu adalah rukun yang paling afdal. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati tulul qunut, seafdal sembahyang, sebaik-baik sembahyang yaitu yang lama berdirinya. Itu sembahyang yang paling afdal, yang meskipunnya dari segi hitungan rakaat sedikit, karenanya lawas berdiri. Wakila inna sujud afdalu. Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan rukun yang paling afdal yaitu sujud. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala, Tuhannya azza wa jalla, yaitu ketika si hamba ini dalam keadaan sujud. Itu jadi waktu yang paling dekat seseorang dengan Allah Ta'ala, di waktunya sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Nah, ini dasar bagi sebagian ulama yang mereka berpendapat sujud itu paling afdal dari beberapa rukun sembahyang. Jadi ada yang mengatakan berdiri paling afdal, kemudian sebagian lagi ada yang berpendapat yaitu sujud. Karena ujian Nabi itu waktu yang paling dekat kita lawan Allah Ta'ala, dan disuruh untuk memperbanyak doa. Wa ba'dhum fassalat, kemudian sebagian ulama lagi memberi penjelasan. Faqala in kana fil lail fa iqalatul qiyam afdal. Jika sembahyang itu dikerjakan di waktu malam, yang sunnah dikerjakan di waktu malam, sembahyang sunnah atau sembahyang wajib, maka memanjangkan berdiri atau lama berdiri itu lebih afdal. Wa in kana fil nahar fal iktsaru minas sujud afdal. Dan jika dikerjakan di waktu siang, maka memperbanyak sujud itu lebih afdal. Kalau memperbanyak sujud berarti itu lebih banyak hitungan rakaatnya kan. Nah, ketimbang lawas berdiri tadi. Jadi ya kesimpulannya dua rukun yang paling afdal dalam sembahyang. Kita dalam keadaan berdiri karena di situ kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, surah-surah yang lain. Kemudian yang kedua sujud, karena itu waktu kita paling dekat dengan Allah Ta'ala, disuruh memperbanyak doa waktu sujud ini. Ihdinas siratal mustaqim, baca beberapa kali, 3 kali kan. Atau kita hendak mendoakan orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baca 3 kali. Karena kita sembahyang sunnah, sembahyang surangan Pak, sembahyang sunnah itu kita lawasi sujudnya tuh. Lebih lagi sujud terakhir itu ada apa? Dan bebas saja deh, karena ini rukun yang boleh dipanjangkan. Ini ada rukun yang ada boleh dilawasakan. Kayak ini tidak, itu nggak boleh dilawasakan. Duduk antara 2 sujud itu rukun pendek, tidak boleh dilawasakan. Tapi kalau dia sujud, ini dia bebas. Berapa yang paham sujud? Karena saking banyaknya yang diminta waktu sembahyang tahajud. Tapi kalau kita minta dengan bahasa kita, ya kita dalam hati dan kita kada hafal berdoa kita sarapan. Lalu kita bahasa kita aja yang kita minta lawan Allah Ta'ala, maka itu cukup di dalam hati. Waktu sujud dulu dalam hati, jangan banyak. Sembahyang hajat ya, kalau misalnya tawas saja kan sembahyang hajat, ini kita kada
Apa yang dibaca dalam hati ya, itu semua yang hajat itu. Kita makmum, sudah bangun, pikiran imamnya sudah bangun. Sujud terakhir ini, pas berikutnya. Atau salah pendengar dia, apa ngomong, kamu bangun. Nah, kalau kita sudah bangun terdahulu pada imamnya, kenapa Pak itu? Rasakan terus berbulik pun. Langsung ya akhir. Biar imam kita menghadapi imam yang bahwasan imam sujud. Jangan berbulik kan, baik berbulik ini. Nah ini sudah begini. Sampai kanakan yang jamu pun langsung mau berbulik. Jangan ya. Ya meskipun kadang membatalkan lah, asalnya langsung bangun, ya, baru lagi imam masih dianggap kadang membatalkan sebenarnya. Mamaku itu sudah. Baik kita jadi kalau kita sudah terbangun ya bangun. Langsung kita tahiyat akhir lagi sampai akhir. Rukun awalu an-niyatu, rukun yang pertama yaitu niat. Lalu dijelaskan sini satu persatu rukun sembahyang yang 13 kali. Nah, rukun yang pertama yaitu niat. Mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Tempat niat itu di dalam hati. Dan melapaskan niat ini hukumnya sunnah. Melapaskan itu nanti kita baca usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Itu kan sekurang-kurangnya. Itu melapaskan niat dengan lisan. Nah itu hukumnya sunnah. Adapun yang wajib itu di dalam hati. Makanya ini semalam termasuk rukun qalbi ya. Satu-satunya nih. Niat ini adalah rukun qalbi yang mana letaknya itu di dalam hati. Wa waqtuha asna at-takbir. Waktunya di pertengahan takbir. Takbiratul ihram. Di awal sembahyang Allahu Akbar. Nah di situ dia membuat niat. Aku sembahyang fardu subuh. Kalau nyat sembahyang surangan kan itu sekurang-kurangnya. Aku sembahyang fardu subuh. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar. Kalau yang jadi makmum, sembahyangnya berjamaahnya. Aku sembahyang fardu subuh mengikut imam, atau aku sembahyang fardu subuh menjadi makmum. Wajib. Mungkin gue panjang pada itu niatnya bagus lagi ya, panjang. Itu dari kita ambil nanti paling handap, itu niatnya. Maka kalau dikurangi lagi ya, minimal niatnya dah. Aku sembahyang fardu subuh. Kalau lebih dari itu bagus lagi, betul lagi. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Jadi tunai karena untuk pahala itu lebih bagus lagi. Ini jangan sampai kita memaksakan itu takbirnya malah rusak. Takbiratul ihram rusak. Takbiratul ihram itu bisa dianggap rusak ya apabila terlalu panjang. Panjangnya itu melebihi dari 7 alif. Nah, 7 alifnya berarti berapa harakat? 14 lah. 14 harakat. Panjang itu rusak takbirnya. Ada orang bisa menghitung mana harakat sampai 14 harakat, 14 ketukan nanti 7 alif. Karena bacaan dalam Al-Quran itulah dari beberapa kitab itu kan paling panjang itu yang 7 alif itu. Allahu Akbar. Kayaknya panjang tapi nggak pada 7 alif kan. Nggak bisa dihitungnya kan. Hitungnya kan.
kan, bisa rusak itu takbirnya, rusak. Karena itu tuh memaksakan niat itu. Kalau itu bulik-bulik kalau niat itu di hati kan, ada was-was itu bulik lalu akhirnya kepanjangan niatnya. Falau kabbara biduni ayyastahdirah, jika dia bertakbir tanpa menghadirkan niat, summa ba'da takbir nawa, kemudian sesudah selesai takbir Allahu Akbar hanya niat, pada tanaqidu sholatu, maka tidak sah sembahyangnya. Nah ini niatnya tadi, bacanya dulu takbirnya Allahu Akbar tanpa ia menghadirkan niatnya di dalam hati. Sudah tutup akbar punya niat. Nah maka sembahyangnya itu kada sah. Jadi niatnya itu harus di dalam takbir. Jadi waktu kita membaca Allah ini Allahu Akbar. Jadi supaya lebih mudah kita berniat dari dalam takbir itu, takbirnya itu kita hadirkan dahulu sebelum kita bertakbir, sebelum kita takbiratul ihram dihadirkan dulu. Usolli farada, misalnya anak melapaskan niat, usolli farada subhi, maka ini makna lillahi ta'ala. Artinya itu dia baca dulu, aku sembahyang fardu subuh. Jadi dihadirkan dahulu, aku sembahyang fardu subuh. Kalau dia takbir, Allah itu lebih mudah, karena tadi sudah dikencang-kencang dahulu. Jika orang tuh kuda-kuda dulu, jadi nyaman memasukkannya tadi itu lebih mudah ya, karena sudah disiapkannya dulu, dihadirkannya dulu. Kalau memang bakal kali juga ya, menghadirakan niat itu. Bahkan seandainya ingat kau menghadirakan niat bisa tersalah-salah aja niatnya, karena disiapkannya dulu. Habis bomong-main, semuanya bomong-main saja. Bomong-main lawan cucu kan, bomong-main. Habis bomong-main langsung Allah. Nah ini kali masukannya, karena harus disiapkan dulu. Sambil menangis-nangis kan, bayang. Hati itu belum ada ditanamkannya dulu. Masuk takbir, malah hilang buatnya tadi. Makan bisa tak masalah niat kita, merasa yang sungguh bisa tak langsung yang zuhur, apa niatnya? Atau kawasan bisa jadi dulu. Jadi bila kita langsung yang tuba, kemudian hati itu ditenangkan, dihadirkan oleh sembahyang dari dulu. Bahkan cara nangka itulah bagi sebagian orang ya, bagi sebagian orang memang sudah mungkin karena pengaruh umur, ada pengaruh umur Tuhan, ditambah lagi ada was-was, lalu ini kadang kau memasukkan niat dulu ke dalam takbir tadi, sudah panjangnya kau ini karena ada was-was atau mungkin ya tadi faktor umur lah. Ini berniat dalam hati diri. Nah, maka bagi sebagian orang yang tadi, sebagian ulama membolehkan niat dulu. Jadi waktu disebut takbir itu dinyatakan dulu, dihadirkan diri dulu, dihadirkan untuk sembahyang fardu subuh. Nah, lagi untuk menghindari was-was ya, supaya jangan was-was lah. Karena kalau yang memaksakan di dalam takbiratul ihram ya akhirnya kita bisa was-was dirinya beberapa kali tuh. Astagfirullah. Kawan membuatnya lagi sudah terlanjur was-was itu harus diobati, dihilangkan kembali. Ini sudah tapi habis niat itu langsung takbiratul ihram. Jadi kalau sebatas wajib, benar. Kalau yang sembahyang subuh, ini sembahyang sorangan nih.
aku sembahyang fardu subuh. Kalau sembahyang zuhur, aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu asar. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu isya. Itu sekurang-kurangnya bila kita sembahyang seorangnya. Jadi harus tahu orang sembahyangnya. Mau tahu orang sembahyang 5 waktu itu ya apa berniatnya. Sekedar gerakan aja bisa nih, Fatihah hafal. Misalkan Fatihahnya bisa, gerakannya bisa. Cuma sembahyangnya tahu orang sembahyangnya ada tahu. Nah ini kayaknya ya kaitan itu lawan niat itu ya. Harus tahu niat sembahyang wajib. Harus sembahyangnya harus tahu. 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Melajari orang misalkan ada bisa sama sekali, ada bisa sama sekali sembahyangnya. Kalau orang mualaf misalkan walaupun ini hanya masuk. Jadi kalau melajari sembahyang itu, melajari ngarang sembahyang ini kan suruhnya dilajari ngarang sembahyang ini. Ini langsung gerakan dulu, tapi nggak tahu gerakan ngarang sembahyangnya kan. Ya kayak apa yang berniat itu ya nggak. Nah, jadi ngarang sembahyang 5 waktu itu disuruh sekiranya tahu hafal. Kemudian dia bisa hafal itu sudah. Ini 5 waktu. Itu rukun yang pertama yaitu nih. والله حمد الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين